ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو دنیا کے سب سے بڑے ریٹیل سٹور اور اس کے فاؤنڈر سیم والٹن کی لائف سٹوری کے بارے میں ہے، جو کہ ایک آرڈینری سیل مین سے امریکہ کا ریٹیل بلینئر مین بنا، جس کی بدولت آج دنیا کے مور دین 20 کنٹریز میں والمارٹ سٹورز ہیں۔ سیم والٹن 28 مارچ 1918 کو کنگ فشر اوکلاہاما میں پیدا ہوا۔ اس کا والد تھامس والٹن ایک کسان تھا، مگر فارمنگ سے اتنی انکم حاصل نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، جس کی وجہ سے اس کی فیملی ملک کے مختلف سٹیٹس میں منتقل ہوتی رہی اور آخر کار وہ کولمبیا میزوری میں سیٹلڈ ہو گئے۔ اس وقت سیم ٹین ایجر تھا۔ اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی جابز کرنا شروع کر دیں۔ اس کے والد کو بزنس ڈیل سے تھوڑا بہت پروفٹ مل جاتا تھا، جبکہ اس کی مدر نیبرہڈ میں ملک سیل کرتی تھی، مگر ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ سیم کا فادر زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی خاطر اپنی فیملی کو پراپر ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے تھامس کے تعلقات اپنی وائف کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیم نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سیم نے ڈیوڈ ایچ ہکمین ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور 1940 میں یونیورسٹی آف میزوری سے گریجویشن کے بعد جے سی پینی کمپنی میں سیلز ٹرینی کی جاب کرنا شروع کر دی۔ یہ کمپنی اسے $75 پر ویک دیتی تھی، مگر یہاں سیم نے بہت سی مشکلات فیس کی۔ اسے اپنے کسٹمرز کو ویٹ کرانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے بہت جلدی ان کے پیپر ورک کمپلیٹ کر دیتا، جس کی وجہ سے ایک بار اس کے باس نے اسے کمپنی سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی اور کہا کہ تمہارا ریٹیل بزنس میں کوئی کیریئر نہیں ہے۔ 1941 میں جب امریکہ میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو والٹن نے یہ جاب چھوڑ دی اور US آرمی کو جوائن کر لیا۔ آرمی نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ملٹری انٹیلیجنس کور میں کیپٹن کی پوزیشن دے دی۔ اوکلاہاما ملٹری اسٹیشن میں سیم کی ملاقات ہیلن روبسن سے ہوئی اور انہوں نے فروری 14، 1943 کو شادی کر لی۔ 1945 میں جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو سیم نے اپنا ریٹیل بزنس کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے $20,000 اپنے فادر ان لا سے لیے، جبکہ $5,000 سیم کے پاس تھے، اور اس نے ان پیسوں سے نیو پورٹ آرکنزاس میں ایک سٹور بین فرینکلن خریدا۔ اس وقت امریکہ میں کئی سٹورز فیل ہو چکے تھے، اور جب سیم نے یہ سٹور خریدا تو یہ بھی کافی پیسے ضائع کر رہا تھا، کیونکہ نہ صرف سیم نے جو سٹور میں انویسٹ کیا تھا وہاں سے کچھ زیادہ کما رہا تھا، بلکہ سٹور کا رینٹ بھی سیلز کا 5% دے رہا تھا، جو کہ شروع میں تو اسے بالکل ٹھیک لگا، مگر کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد اسے پتا چلا کہ اتنا رینٹ تو کسی سٹور کا بھی نہیں۔ ان تمام مسائل کے باوجود جب سیم اس بزنس میں کامیاب ہوا تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے ریٹیل بزنس کے تمام پرانے رولز کو سٹڈی کیا اور جو رولز وہ سمجھتا تھا کہ غلط ہیں اس نے انہیں ختم کر دیا۔ جب سیم نے بین فرینکلن سٹور خریدا تھا تو وہ تمام اشیاء کمپنی کے آؤٹ لیٹ سے لیتا تھا، جبکہ کانٹریکٹ کے مطابق وہ کسی بھی مرچنڈائز سے اپنے سٹور کے لیے اشیاء خرید سکتا تھا، لہٰذا سیم نے چیپر مرچنڈائز سے گڈز خریدنا شروع کر دیں اور اپنی اشیاء کی پرائس بھی دوسرے سٹورز کی نسبت کم کر دیں۔ سیم کی اس پالیسی نے کسٹمرز کی زندگیوں کو آسان کر دیا، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ اس کے سٹور سے اشیاء خریدنے لگے۔ جب سٹور کافی زیادہ مشہور ہوا تو سیم نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ بٹلر برادرز، جن سے سیم نے سٹور لیز پر لیا تھا، وہ اس سے ناخوش تھے۔ اس کی سیل 45% سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اور پہلے 4 سالوں میں $105,000 ہو گئی۔ اس کے اگلے سال سیل $140,000 اور تیسرے سال $175,000 تک جا پہنچی۔ صرف 3 سالوں کے بعد ہی سیم نے اپنے فادر ان لا کے $20,000 واپس کر دیے اور 2 سال بعد یہ سٹور آرکنزاس کا لیڈنگ سٹور بن چکا تھا۔ 1945 میں جب سیم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو اس میں کانٹریکٹ رینیو کلاز نہیں تھی، جو کہ والٹن کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اور اسے سٹور چھوڑنا پڑا۔ اس سٹور سے نکالے جانے کے بعد سیم نے ایک بار پھر ریٹیل بزنس کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے بینٹن وائل آرکنساس میں 99 ایئرز لیز پر سٹور خریدا۔ سیم نے یہ سٹور 1950 میں خریدا اور اس کا نام والٹنز 5 اینڈ ڈائم رکھا۔ اس وقت اس ٹاؤن میں 2 ورائٹی سٹورز موجود تھے، مگر کوئی بھی سیم کی طرح لو پرائز پر اشیاء سیل نہیں کرتا تھا، لہٰذا جب والٹن نے سٹور اوپن کیا
تو اس نے بینٹن وائل کمیونٹی کے لوگوں کی لائفز کو بدل کر رکھ دیا۔ 1950s میں امریکن اکانومی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، جس کا سیم کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ اپنی اشیاء کی پرائس کو کم کرنے اور کسٹمرز کو خوش رکھنے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اسے سیلف سروس کا آئیڈیا آیا، جس کا کانسیپٹ بہت ہی سمپل تھا۔ سیلز کلرک کی بجائے کسٹمر خود سٹور میں جائیں، اپنی ضرورت کی اشیاء اٹھا کر انٹرنس پر بل پے کر دیں۔ اس طرح اس کے امپلائیز کی تعداد بھی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے اشیاء کی کاسٹ مزید کم کر دی، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس کی انکم ٹرپل ہو گئی۔ اس انکم سے سیم نے اپنے بزنس کو بڑھانا شروع کر دیا، اور 1950s کے اینڈ تک سیم 15 سٹور کا اونر بن چکا تھا۔ مگر والٹن ابھی بھی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا، اور اس نے کچھ الگ کرنے کا سوچا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ والٹن نے بڑے بڑے سٹورز بنانے کا فیصلہ کیا، جن میں موجود تمام اشیاء پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے، اور یہ سٹور چھوٹے شہروں میں بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر اشیاء تو دوسرے سٹورز بھی سیل کر رہے تھے، مگر یہ سٹور شہروں میں تھے اور مخصوص اشیاء پر ڈسکاؤنٹ دیتے تھے۔ یہ کام رسکی بھی تھا، اور اس کے لیے سیم کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ والٹن نے اس کام کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھ دیا، اور اس کے بدلے میں ملنے والے پیسوں سے 1962 میں اپنا پہلا والمارٹ سٹور روجرز آرکنساس میں اوپن کیا۔ اب لوگوں کو والمارٹ کی وجہ سے ڈسکاؤنٹڈ گڈز خریدنے کے لیے شہروں میں نہیں جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے والمارٹ کی سیل میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ سیم ابھی بھی اپنی اشیاء کی پرائسز کو لو کرنے کے بارے میں نئے نئے آئیڈیاز اپلائی کرتا رہتا۔ اس نے اپنے سٹور میں ووڈن شیلفز کو سٹیل شیلفز کے ساتھ ریپلیس کر دیا، کیونکہ وہ سستی اور پائیدار تھیں۔ اس کا سٹور دوسرے سٹورز کی نسبت زیادہ دیر تک اوپن رہتا تھا۔ اس کے علاوہ سیم نے اپنے کسٹمرز کی پارکنگ کے لیے بہت بڑی جگہ رکھی، اور دوسرے سٹورز کی طرح وہ پارکنگ چارج بھی نہیں کرتا تھا۔ 1969 تک سیم کا بزنس کافی پھیل چکا تھا، اور 1970 میں اس نے کمپنی کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ والٹن اور اس کی فیملی کی 61% اونرشپ تھی۔ پبلک کرنے سے حاصل ہونے والی رقم سے والٹن نے دوستوں اور بینکس کا قرضہ واپس کیا۔ 1970 سے 1971 کے درمیان والمارٹ کی 6 برانچز اوپن ہوئیں، جبکہ 1980s کے اینڈ تک 276 والمارٹ سٹور اوپن ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد سیم ہر سال 100 سٹورز اوپن کرتا تھا۔ 1970 میں ایک انویسٹر نے $1650 میں والمارٹ کے شیئر خریدے تھے، جبکہ 1987 میں اس کے شیئرز بڑھ کر 700,000 ہو چکے تھے۔ 1983 میں والٹن نے سیمز ہول سیل کلب اوپن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ڈیسیجن اس نے چھوٹے بزنسز اونرز اور ان کے لیے کیا تھا جو اشیاء بلک میں خریدنا چاہتے ہوں۔ 1990 تک 1000 سے زیادہ والمارٹ سٹورز، جبکہ 150,000 امپلائیز ہو چکے تھے۔ سیم والٹن کی اپریل 5 1992 کو ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس وقت والمارٹ کا اینول ریونیو $104 بلین تھا۔ آج تقریباً دنیا کے 20 ممالک میں 10,500 سے زائد والمارٹ سٹورز ہیں، جبکہ والمارٹ کی نیٹ ورتھ $419 بلین ہے۔